اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منہتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ينالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عدل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد عزیزان گرامی قدر، کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ جس کی طینت اہل بیت سے ملتی ہے وہ ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ان کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اب جب لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے تو انسان کی بدن کا ہر جزو یا حسین کی صدائے بلند کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے امام حسین کے لیے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری جگہ پر دیکھیں تو اہل بیت کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جو سوار نہیں ہوا تھا جس نے روگردانی کی تھی وہ غرق بھی ہو گیا تھا اور ہلاک بھی ہو گیا تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے نا۔ تو پیغمبر اکرم نے اگر آپ غور کریں تو کسی عام کشتی سے اہل بیت کی مثال نہیں دی ہے، بلکہ کشتی نوح سے دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم عام کشتی سے بھی جو ہے مثال دے سکتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب نوح کی کشتی چلی تھی تو بچے وہی تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے، اور جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ بچ نہیں پائے تھے، وہ غرق ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جناب نوح کا بیٹا بھی پہاڑ پر چلا گیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، مجھے یہ پہاڑ کی بلندی بچا لے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، کل نبی کا بیٹا نبی کو چھوڑ کر کے پہاڑ پر چلا گیا تھا، آج رسول کی امت رسول کو چھوڑ کر کے پہاڑ پر چلی گئی۔
اب دونوں جگہ ہم نے سیم منظر دیکھا، یہاں نبی کا بیٹا پہاڑ پر ہے، یہاں نبی کی امت پہاڑ پر ہے، وہاں نبی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا، یہ پہاڑ ہمیں نجات دے دے گا، اور یہاں نبی کی امت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پہاڑ ہمیں نجات دے دے گا۔ وہاں نہ نبی کا بیٹا نیچے اترنے کو راضی ہے، اور یہاں نہ نبی کی امت اترنے کو راضی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ پہاڑ نے جناب نوح کے بیٹے کو بچایا اور نہ نبی کی امت کو بچا پائے گا۔ ایک صلوات کیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ پہاڑ لوگ یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ بھائی چلو ہمیں یہ نجات دے دے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے، آپ جا کر کے دیکھیے، نہ ہی اس پہاڑ نے جناب نوح کے بیٹے کو بچایا، اور یہی پہاڑ جو لوگ یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ یہ ہمیں نجات دے دے گا، یہ پہاڑ ان کو نجات دینے والا نہیں ہے۔ اچھا، ایک حدیث بیان کرتے ہیں یہ انہی کے متعلق جو چھوڑ کر کے بھاگے تھے۔ الصحابہ کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جب بھی کشتی چلتی ہے تو وہ ستاروں کے ذریعے سے چلتی ہے۔ الصحابہ کالنجوم، اور صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، لہذا کسی ایک صحابی کو بھی آپ پکڑ کر ان کے پیچھے چل لو، آپ نجات پا لیں گے۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی چلیے، اگر ہم مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحابہ جو ہے وہ ستارے کے مانند ہے، لیکن ہم نے آسمان پر یہ منظر دیکھا ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب آفتاب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ ستارے چمک رہے تھے، لیکن جب آفتاب امامت بلند ہوا ہے، ایک صلوات ستارے موجود تھے، لیکن جب آفتاب امامت طلوع ہوا ہے تو یہی ستارے ایسے مرجھا گئے کہ چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنا گرا گزر رہا ہے۔ تو خیر، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اور امام حسین کے لیے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین نجات کی کشتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو یہاں پر ہوتا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا صرف امام حسین نجات کی کشتی ہیں؟ ہمارے بقیہ ائمہ ہیں، بقیہ ائمہ بھی تو نجات کی کشتی ہے۔ کیا 5ویں امام نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا 4تھے امام نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا 6ٹھے امام نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا بقیہ ائمہ جو ہے وہ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ یہی سوال لے کر کے ایک شخص آیا، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام، یا فرزند رسول، آپ کے جد نے امام حسین کے بارے میں یہ حدیث فرمائی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہا بالکل صحیح ہے، فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے۔ کہتا ہے مولا پھر کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ کیا اس سے آپ سے پہلے بقیہ ائمہ جو تھے کیا وہ نجات کی کشتی نہیں تھے؟ امام کا جواب کیا ہے؟ کلنا سفن النجاۃ، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہے، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی ایک ایسی کشتی ہے کہ جو نجات کے ساحل پر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی نجات کے ساحل پر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ تو یہ ہدایتیں کہ جو اس فرش ادا کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے، اور جو ذمہ داری یہ فرش ادا ہم کو دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ امام کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانا۔ یہ ہر فرش ادا پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، صرف ہم ہی نہیں، روایت پیش کروں آپ کے سامنے، ہم
ہمارے آخری امام حضرت مہدی صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام، جب ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ قام بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے، وَيُنَادِي النِّدَاءَاتِ الْخَمْسِ، اور 5 ندا دیں گے، 5 آوازیں امام نکالیں گے، امام دیں گے 5 آوازیں۔ پہلی آواز کیا؟ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے دنیا والو جان لو کہ جس امام کا تم انتظار کر رہے تھے وہ امام میں ہوں، وہ امام قائم میں ہوں۔ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے دنیا والو جان لو کہ وہی انتقام لینے والی تلوار میں ہوں۔ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو جان لو کہ میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کسی سفر پر جائیں گے اور لمبے سفر پر جائیں گے اور جب سفر سے واپس آئیں گے تو آپ حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ جو اچھی باتیں ہوئی ہیں سفر کے دوران وہ لوگوں کو بتائیں، پھر اس کے بعد اگر وقت رہا تو بری باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، میرے سامنے یہ حادثات ہوئے ہیں۔ اب امام پردہ غیب میں گئے کون سے سن میں؟ 260 ہجری میں۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1444 ہجری۔ کتنا سال ہو گیا؟ 1184 یا 85 سال ہو گیا ہے۔ اب یہ 1184 سال تک جو چیزیں روزانہ امام زمانہ کے دماغ میں ہوگی وہی چیز امام لوگوں کو بتائیں گے۔ اب روایت کہتی ہے کہ امام ظہور کرنے کے بعد فوراً بعد لوگوں کو امام حسین کی مظلومیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ جملہ جو مولانا نے فرمایا اِنَّ جَدِّيَ الْحُسَيْنَ قَتَلُوهُ عَطْشَانًا، بے شک میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اور کیا آواز آئے گی؟ سَحَقُوهُ، بے شک میرے جد حسین کو پامال کر دیا گیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ امام دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو سب سے پہلے حسین کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں کو دے گا، لہذا تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھی حسین کی مظلومیت دنیا والوں تک پہنچاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ کہ حسین کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے، دنیا والوں کو بتاؤ۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام جب بھی کوئی انسان مثال کے طور پر کوئی مشن لے کر کے چلتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اب امام حسین جو مشن لے کر کے چلے اسلام کو بچانے کا ہے نا، تو اس میں کچھ چیزوں کی ضرورت، سب سے پہلی شخصیت عظیم ہونی چاہیے۔ جو مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، مشن کو لے کر کے چل رہا ہے، اس کی شخصیت عظیم ہونی چاہیے، اور اس زمانے میں امام حسین سے زیادہ کوئی عظیم تھا ہی نہیں، کسی کی عظمت امام حسین سے زیادہ تھی ہی نہیں۔ یہ حسین کتنی عظمتوں والا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بچپنے میں چھوٹے میں امام حسین نے ایک مرتبہ روزہ رکھا، اور جب روزہ رکھا تو امام کو پیاس محسوس ہوئی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو بی بی زہرا نے کہا کہ حسین پانی پی لو، ابھی تم چھوٹے ہو، روزہ واجب نہیں ہے، بیٹا پانی پی لو۔ کہا نہیں اماں، میں نے آج جو ہے روزہ رکھا ہے لہٰذا انشاءاللہ میں اپنے روزے کو پورا کروں گا۔ اب جب بی بی زہرا نے دیکھا کہ حسین نہیں سن رہے ہیں تو مولا علی کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہا کہ حسین کو پیاس لگی ہے، اس سے کہہ دیں کہ یہ روزہ اپنا افطار کر لے۔ مولا علی نے بھی کہا بیٹا روزہ افطار کر لو، کہ نہیں انشاءاللہ میں اپنے روزے کو مکمل کروں گا۔ اب جب امام حسین نہیں مانے تو مولا علی اور بی بی زہرا آئے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہا ہے کہ یا رسول اللہ حسین کو پیاس لگی ہے لیکن یہ روزہ افطار نہیں کر رہے، آپ ان سے کہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ پیغمبر اکرم نے بھی وہی کہا، امام حسین کا جواب بھی وہی ہے۔
جب پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ حسین نہیں مان رہے ہیں تو پیغمبر نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیا، خدایا میرا حسین پیاسا ہے، تو سورج کو جلد غروب کر دے۔ ابھی یہ دعا مکمل ہو ہی نہیں پائی تھی کہ پروردگار عالم نے سورج کو غروب کر دیا، امام حسین نے روزہ افطار کیا۔ اب یہ ہوتا ہے نا، بچہ جب پہلی مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو گھر والے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ انعام اس کو دیتے ہیں۔ امام حسین آئے بی بی زہرا کے پاس، مادر گرامی آج میرا پہلا روزہ تھا، آپ مجھے انعام میں کیا دیں گی؟ بی بی زہرا نے کہا کہ بیٹا یہ کائنات کا پورا پانی میرے حق مہر میں ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتی ہوں۔ مولا علی کے پاس ہے، بابا آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہ بیٹا میں ابو تراب ہوں، کائنات کی ساری مٹی کا مالک تجھے بنا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کیا دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا میں جنت کا مالک ہوں، میں تمہیں جنت کا سردار بنا رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ سب لوگ اپنی اپنی طرف سے حسین کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تو میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے، اور میں نے 30,000 سال مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہے، 30,000 مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہے۔ اس درمیان میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس کا ثواب حسین کو دے رہا ہوں۔ اس درمیان میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس کا ثواب حسین کو دے رہا ہوں۔ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئی کہ تم تو میرے بندے ہو، جب تم سب اپنی اپنی طرف سے حسین کو کچھ دے رہے ہو تو میں تو تمہارا خدا ہوں، اور حسین کو میں تحفے میں اپنی مرضی دے رہا ہوں۔ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ حسین کو راضی کر لے۔ صلوات کیجیے محمد والے۔ تو اب بتائیے کیا کوئی حسین سے زیادہ عظیم ہو سکتا ہے؟ اور کتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام سے۔ ایک صحابی پیغمبر اکرم کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ اب وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد گھر میں حکم دیا کہ بھیا کائنات کا رسول آ رہا ہے، لہٰذا اچھے سے اچھا کھانا بنایا جائے، اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک، اب لے کر کے چلے امام حسن امام حسین۔ جیسے ہی اس شخص کے صحن میں داخل ہوئے، وہ شخص رسول اللہ کے قدموں کو دیکھتا جا رہا ہے اور گنتا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے قدم کو گن رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے منت یہ مانگی ہے کہ جتنے قدم آپ میرے گھر میں چلیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ جتنے قدم آپ میرے صحن میں چلیں گے ہر ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے جب اس کی یہ محبت دیکھی تو پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی، دسترخوان بچھایا گیا، طعام نوش کیا۔ اب پیغمبر اکرم اس کے گھر سے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو امام حسین نے کہا اے نانا جان میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا بالکل کرو، ہم ضرور آئیں گے آپ کے گھر تشریف لے کر کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر اکرم اپنے گھر پر آئے اور کہا کہ اماں کل نانا ہمارے مہمان ہونے والے ہیں، ہم نے نانا کی دعوت کی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگلے دن پیغمبر اکرم جب در سیدہ پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل در سیدہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا ہے جبرائیل یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ خدا نے پیغام پہنچایا ہے۔ کہ کیا پیغام پہنچایا ہے؟ کہ وہ منت صحابی کی تھی کہ جس نے آپ کے ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی تھی۔ یہ دعوت حسین کی ہے کہ جس کو پورا کرنے کا ذمہ خدا نے اپنے سر لیا ہے۔
اور خدا نے یہ کہا ہے کہ جتنے قدم آپ حسین کے گھر میں چلیں گے پروردگار عالم اتنے حسین کے گناہگار محبوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں جگہ دے دے گا. جنت میں جو گناہگار ہے. اب آپ بتائیے کہ جس حسین سے خدا اتنی محبت کرتا ہے کیا اس کی عظمت کم ہوگی؟ اچھا ایک سامنے کی مثال لے لیجئے, کیا اس وقت عظمت کم ہوگی کہ جب پیغمبر اکرم کا سر سجدے میں ہے اور حسین پشت پر سوار ہے, امام حسین پشت پر. اچھا یہ گھر کا واقعہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز شب پڑھ رہے ہیں تو امام حسین آ کر کے بیٹھ گئے, نہیں, مسجد کا واقعہ ہے اور نماز باجماعت, اور وہ نماز بھی مستحب نماز نہیں ہے, واجب نماز. اور نماز میں بھی کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں. پیغمبر اکرم ہے, امام حسین آ کر کے بیٹھ گئے پشت پر. جب بیٹھے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امام جماعت جب سجدے کو طولانی کر دیتا ہے, اب پیچھے مسلین کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سجدے کو طولانی کریں گے تو کچھ مسلین اڑ جاتے ہیں, ہے نا. جب اڑ جاتے ہیں تو سامنے کا سارا منظر ان کو دیکھتا ہے. اب جب پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے وہ مسلین بھی تھے کہ جو ستارہ کہلاتے تھے. جب ستارے اٹھے ہوں گے تو پشت نبوت پر آفتاب امامت کو دیکھا ہوگا. اور جب پیغمبر اکرم نے اتنا طولانی سجدہ کیا تو کتنوں نے تو ایسے ہی نماز توڑ دی ہوگی کہ جو حسین کو پسند نہیں کرتے تھے. اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دھیرے دھیرے اٹھتے. اگر کوئی بچہ آ کر کے ہماری پیٹھ پر بیٹھ جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ دھیرے دھیرے اٹھتے تاکہ بچہ گر نہ جائے. تو پیغمبر اکرم کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ دھیرے دھیرے اٹھتے تاکہ امام حسین گرتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ہم اور آپ ہوتے تو دھیرے دھیرے اٹھتے تاکہ بچہ گرے نہ. پیغمبر اکرم کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ سجدے کو طول دیتے دھیرے دھیرے اٹھتے تاکہ امام حسین گرتے نہ. پیغمبر اکرم نے یہ بھی نہیں کیا. اچھا دوسرا طریقہ اختیار کرتے جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں, نماز کو توڑ دیتے. وہ تو صاحب شریعت ہے, وہ تو توڑ سکتے ہیں. پیغمبر اکرم نے توڑا بھی نہیں. تیسرا طریقہ اختیار کیا, کون سا؟ سجدے کو طول دینے کا. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ یا تو دھیرے دھیرے اٹھ جاتے تاکہ حسین نہ گرتے, یا تو نماز کو توڑ دیتے, لیکن آپ نے سجدے کو طولانی کیوں کیا؟ رسول اللہ کہے کہ نادان جانتا نہیں ہے, ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین جس سے قریب ہو جاتے ہیں اس کے سجدے طویل ہو جاتے ہیں. ایک صلوات ہے جی محمد و آل محمد پر. حسین جس سے قریب ہو جاتے ہیں اس کے سجدے طویل ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو سجدے کو طول دیا ہے یہ کس کی مرضی سے دیا؟ اپنی مرضی سے دیا یا پروردگار عالم کی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی سے دیا ہے تو لوگ اعتراض کریں گے بھائی پھر کیسے نبی کہ جن کے دل میں اپنے نواسے کی محبت غالب آ گئی, لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی مرضی سے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا نبی بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے سجدے کو طولانی کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں, خدا کی مرضی سے. تو اگر حسین کا کھیلنا خدا کی عبادت پر غالب آ جائے تو سوچو وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
کتنا عظیم ہوگا. اچھا پیغمبر اکرم نماز میں کھڑے، امام حسین چھوٹے سے پیغمبر اکرم کے بازو میں، پیغمبر نے تکبیر کہی اللہ اکبر. چاہتے ہیں کہ امام حسین بھی تکبیر کہیں، لیکن امام حسین نے تکبیر نہیں کہی. پھر پیغمبر اکرم نے تکبیر کی اللہ اکبر. چاہتے ہیں کہ امام حسین بھی تکبیر کہیں، لیکن پھر بھی نہیں کہا. تیسری مرتبہ پھر تکبیر کا اللہ اکبر. چاہتے ہیں کہ امام حسین تکبیر کہیں، لیکن نہیں کہا. یہاں تک کہ 7ویں مرتبہ جب پیغمبر اکرم نے اللہ اکبر کہا ہے تب جا کر کے امام حسین نے اللہ اکبر کہا ہے. یہ 7 تسبیح جن کو تسبیحات افتتاحیہ کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے ہر مسلمان کے لیے مستحب قرار دے دی ہے. تو اب جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب خاموش رہتا ہے تو اللہ کی نماز بنتی ہے، جب بول اٹھتا ہے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اللہ کا قرآن بنتا ہے. تو اب امام حسین سے زیادہ کوئی عظیم شخصیت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آئیے ادھر. یزید پیچھے پڑا تھا کہ کسی طریقے سے حسین کی بیعت مل جائے، ہے نا. اب آپ یہ بتائیے، الیکشن ہمارے وہاں ہوتے جس کو 51% مل جائے وہ جیت گیا، جس کو 49% ملے اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آگے بڑھیے، جس کو 70% مل گیا ووٹ تو وہ جیت گیا، اور جس کو 30% ملا اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہے نا، اس کو کوئی گنتی میں نہیں لیتا ہے. اور آگے بڑھیے، جس کو 90% مل گیا تو یہ جیت گیا. 10% جس کو ملا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا. کسی کو 99% ووٹ مل گیا تو وہ جیت گیا، اور کسی کو 1% ملا ہے تو وہ گنتی میں نہیں. تو اب تو یزید کو پرسکون ہو جانا چاہیے تھا کہ 99% یزید کی بیعت کر چکی ہے، لیکن حسین جو 1% میں آ رہے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. تو اب یزید کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن یزید پیچھے جا کے حسین بیعت کر لے کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ 99% بھلے ہی میرے ساتھ ہے، لیکن اگر حسین میرے ساتھ نہیں ہے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. یعنی حسین ایک اکیلا ایک طرف اور یہ پوری امت ایک طرف، یہ پوری امت ایک طرف. تو کسی بھی مشن کے لیے شخصیت عظیم ہونی چاہیے. دوسری چیز افراد ہونے چاہیے. شہادت کے گلدستے میں امام حسین نے جتنے پھول لگائے تھے وہ سارے کے سارے پھول اپنے آپ میں بے نظیر تھے، بے مثال تھے. ان کی کوئی مثال ہی نہیں، ان کا کوئی نظیر ہی نہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز بہت توجہ عزیزو، دیکھیے اب یہ ایک ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور سے ہے، سب کے لیے ہے. مدعا، دعویٰ محکم ہونا چاہیے. کسی بھی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے دعویٰ جو ہے وہ محکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزید کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ رجل فاسق معلن بالفسق قاتل نفس المحرمہ شارب الخمر. یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شراب پیتا ہے، نفس محرمہ کا قاتل ہے. بار بار امام حسین نے یہ کہا ہے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ ہم نے کائنات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک وہ گروہ کہ جو حسینی ہے، ایک وہ گروہ کہ جو یزیدی ہے.
کس قول کے ذریعے سے؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دو گروہ ہوئے نہیں ہوئے، ایک وہ جو یزیدی ہے، ایک وہ جو حسینی ہے۔ تو اب تلاش کرتے جائیے کہ یزید جیسا کون ہے اور حسین جیسا کون ہے۔ اگر آج آدم ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج نوح ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج ابراہیم ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج موسیٰ ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج عیسیٰ ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج رسول اللہ ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، اگر آج امیر المومنین ہوتے تو حسین جیسے ہوتے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالنے کے بعد جب دربار میں لے کر کے جایا گیا ہے تو وہاں پر مولا علی نے نعوذ باللہ ان کی بیعت کی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ مولا علی شامل ہے حسین جیسے کے گروہ میں، تو مولا حسین نے صرف اپنی بیعت کا انکار نہیں کیا ہے، امیر المومنین کی بیعت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، بھائی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اب امام حسین شامل ہے حسینی گروپ میں اور وہ والے شامل ہے یزیدی گروپ میں، تو تم یہ کہتے ہو کہ امیر المومنین نے ان کی نعوذ باللہ بیعت کر لی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو امام حسین نے صرف یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا بلکہ امیر المومنین کی بیعت کا بھی انکار کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وعلیہ۔ امیر المومنین کی بیعت کا بھی انکار کیا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں میڈیا کیا ہے؟ ویڈیو ہے، نیوز چینل ہے اور دوسری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ مورخین، ہے نا، تاریخ لکھنے والے۔ کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو ان مورخین کو بلایا جاتا کہ جو تاریخ لکھتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ فلاں جگہ کیا کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے مقاتل میں، آپ نے سنا ہے کئی بار، تو یزید نے جو مورخین بھیجے تھے 12-15 تھے، ان میں سے ایک یہ حمید ابن مسلم بھی تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ مجھے تاریخ لکھنی ہے نا، اور انک کی ضرورت ہے، روشنائی کی ضرورت ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ میری قلم کی روشنائی کے لیے جو پیسے خرچ کرے گا میرا قلم اسی کی تعریف تو لکھے گا یا نہیں لکھے گا۔ اب یزید نے 12-15 جتنے بھی مورخین بھیجے تھے تو ان کی روشنائی کا خرچہ یزید کے مال سے آ رہا تھا، تو اب وہ یزید کی تعریف لکھیں گے یا امام حسین کی تعریف لکھیں گے؟ یزید کی تعریف لکھیں گے یا امام حسین کی تعریف لکھیں گے؟ اچھا اگر آپ کو پہلی یا دوسری مجلس یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ کربلا میں ہی رہ جاتی اگر بی بی زینب نہ ہوتی، ہے نا، اگر بی بی زینب نہ ہوتی۔ مولا حسین بی بی زینب کو کربلا میں کیوں لے کر کے آئے؟ یہ ایک سوال ہے کہ مولا حسین بی بی زینب کو کربلا میں کیوں لے کر کے آئے؟ اچھا دوسری بیویاں تھیں، بی بی ام لیلہ تھی، بی بی ام رباب تھیں، اور بھی دوسری بیویاں تھیں، ان کو لے جاتے۔ بی بی زینب بی بی سیدہ کی بیٹی ہیں، ان کا مقابلہ بی بی سیدہ سے تو نہیں ہے، وہ سب مقدس ترین بیویاں، لیکن بی بی زہرا کی بیٹیوں سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو امام حسین بی بی زینب کو چھوڑ دیتے مدینے، یہاں تک کہ لوگ آئے، جناب محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے حسین آپ جا رہے ہیں، کم سے کم بیویوں کو نہ لے جائیے، خواتین کو نہ لے جائیے۔ مولا حسین کا جواب کیا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے نا۔ تو اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بی بی زینب کو نہ لے جاتے، دوسری خواتین کو لے جاتے، بی بی زینب کو کیوں لے کر گئے؟ اچھا ایک طریقہ اور بھی تھا، مکہ آئے تھے پہلے، کربلا تو ڈائریکٹ گئے نہیں تھے،
مکہ جب آئے تھے تو امام حسین کے ذہن میں تو ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسیر کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، تو وہاں سے مکے سے واپس مدینے بھیج دیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں بی بی زینب کو کربلا. کیوں لے کر کے آئے ہیں وہ دیکھیے. تو میری قلم کی روشنائی جس کے خرچے سے آئے گی میں اسی کی تعریف لکھوں گا. اور مورخین نے جو یزید نے بھیجے تھے 12-15 جتنے بھی تھے، خرچہ کس نے دیا؟ یزید نے دیا. ظاہر سی بات ہے جب یزید دیا تو امام حسین کی تعریف تو لکھیں گے نہیں، یزید کی تعریف لکھیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسیروں کا قافلہ شام پہنچنے سے پہلے ان مورخین کی تاریخ پہنچ گئی. اب جب ان مورخین کی تاریخ پہنچی جو یزید کی طرف سے آئے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے نا، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ خارجی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یزید سے بغاوت کی تھی، یزید نے ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کر ڈالا ہے نا. یہ وہی چیز تو ہے کہ جو یہ یزید کے کارندے تھے، یزید کی طرف سے آئے تھے مورخین، یہی تاریخ لکھ کر کے لوگوں کو بتایا تو لوگوں کا حال یہ ہے. تو اب مولا حسین کیوں لے کر کے آئے بی بی زینب کو؟ کیونکہ حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد کربلا کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا، لہذا ضرورت ہے کسی ایسے کی جو پیغام کربلا کو نشر کر سکے. اور نشر کرنے والا جتنا معتبر ہوتا ہے اتنا جلدی پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے اور اثر کرتا ہے. اور اس زمانے میں بی بی زینب سے زیادہ کوئی اور معتبر تھا ہی نہیں. اب جب بی بی زینب کو مولا لے کر آئے ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ کچھ ہی دنوں بعد جن ہاتھوں میں پتھر تھے وہی ہاتھ حسین کا ماتم کر رہے ہیں. جس زبان سے خارجی نکل رہا تھا وہی زبان سے یا حسین کی صدائیں نکل رہی ہیں. جن گھروں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی وہی گھروں میں حسین کا مجلس ہو رہی ہے، حسین کا ماتم ہو رہا ہے. تو اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر شریعت بچی ہے تو حسین کی بنا پر، توحید بچی ہے تو حسین کی بنا پر، نبوت بچی ہے تو حسین کی بنا پر، امامت بچی ہے تو حسین کی بنا پر، اگر دین بچا ہے تو حسین کی بنا پر، نماز بچی ہے تو حسین کی بنا پر، قرآن بچا ہے تو حسین کی بنا پر، نیک کام بچے ہیں تو حسین کی بنا پر. لیکن پیغام حسین بچا ہے تو زینب کی بنا پر. ایک صلوات ہے جی محمد و آل محمد. پیغام حسین بچا ہے تو زینب کی بنا پر. اور یہی پیغام ہمیں لوگ دنیا والوں تک پہنچانا ہے. جو بی بی زینب نے، آپ دیکھیے، آپ اگر میرے پاس آئیں، میرا عشرہ مکمل ہو جائے، آپ میرے پاس آئیں، مولانا اگلے سال کا وعدہ لینا تھا، تو میں کیا کہوں گا؟ انشاءاللہ. ہے نا، یہ انشاءاللہ بہت سی چیزوں کو جو ہے چھپا لیتا ہے. پکا نہیں کہوں گا، انشاءاللہ دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. اچھا، اگر میں نے وعدہ کر بھی لیا تو مجھے یقین ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، ہے نا. تو ہم کبھی کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتے ہیں. لیکن آئیے اور دیکھیے، علی کی شیر دل بیٹی دربار یزید میں کھڑی ہے، یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے یزید، جتنی چالیں چلنا ہے چل لے، جتنا مکر کرنا ہے کر لے، جتنی دھوکہ دینا ہے دے لے، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ تو کبھی بھی ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا. میں قسم کھاتی ہوں کہ تو کبھی بھی ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا. اور آج جو ہم فرش عزا پر آ رہے ہیں یہ اسی بی بی زینب کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں.
تو اب یہ نہ کہو کہ میں فرش ادا پر آ رہا ہوں، بلکہ بی بی زینب لے کر کے آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو یہ مت کہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ بی بی زینب نے جو وعدہ کیا تھا یزید کے دربار میں کہ جتنا تجھے چال چلنا ہے چل لے، جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، میں قسم کھاتی ہوں لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پائے گا۔ اور دیکھیے یہ آج تک ذکر جاری ہے۔ ہم چلے جائیں گے، بیٹھی ہوئی پبلک چلی جائے گی، دوسرا مولانا آئے گا، دوسری عوام آئے گی، دوسرے چاہنے والے آئیں گے، اور قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زینب نے وعدہ کیا ہے لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پائے گا۔ لہذا امام کی مظلومیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ایک مجلس اذا، اس مجلس کے ذریعے سے انسان پیغام امام حسین لوگوں تک پہنچائے۔ دوسرا جلوس اذا، یہ جلوس واقعاً ان کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے۔ آپ مجلس میں آئے ہیں، چلیے اگر کالا کپڑا نہیں پہنا ہے تو چلے گا، لیکن جب جلوس میں جاؤ تو کالا کپڑا پہن کر کے جاؤ، کیونکہ وہاں پر ہم امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، چلو کوئی میسج آ گیا آپ نے دیکھ لیا، موبائل پہ لگ گئے، لیکن جب جلوس میں جاؤ تو سوائے حسین کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، سوائے حسین کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب جلوس میں رہو تو لبوں پر مسکراہٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہم فرش ادا پر حسین کی مظلومیت کو لیتے ہیں اور جلوس ادا میں پوری کائنات تک حسین کی مظلومیت کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے، مجلس ادا کے ذریعے سے، جلوس ادا کے ذریعے سے، اور ایک چیز جس کے ذریعے سے ہم پیغام حسینی پہنچا سکتے ہیں، جو ہم پوسٹرز وغیرہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے اب میں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ہر جگہ نہیں پہنچ پاؤں گا، ہے نا۔ کوئی ہے ہمارا بھائی کہ جو کسی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی کسی شاپ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی مال میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں کام کرتا ہے، جس سے جتنا ممکن ہو امام حسین کے پیغام کا پوسٹر لگائے، اور اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے۔ دیکھیے ہمارا جتنا اختلاف ہے آپس میں وہ ہمارے گھر کا ہے، اس کو گھر میں چھوڑ کر آنا چاہیے، جب مجلس میں آنا چاہیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ہم آئے ہیں یہاں پر فرش ادا پر، یہاں آئے ہیں مجلس میں، لہذا وہ کوئی بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، وہ حسین کا عزادار ہے، ہم حسین کے عزادار ہیں، تو ہم کو اس سے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے نا۔ اور جو سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ اس اربعین کے ذریعے سے واقعاً ہر شیعہ کا دل تڑپتا ہے کہ اربعین میں پہنچ جائے کربلا۔ پروردگار عالم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، سب کا دل تڑپتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے واقعاً سب سے عظیم ذریعہ یہ اربعین ہے، یہ زیارت اربعین۔ جو عراقی لوگ ہوتے ہیں نا، عرب لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ اور جو عجم ہوتے ہیں، یعنی جو عرب کے علاوہ کنٹریز ہیں، ایران ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، شری لنکا ہے، جو عرب کے علاوہ جو کنٹریز ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اب باقی دوسرے لوگ کو عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی عرب کے علاوہ دوسری جگہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اربعین آتا ہے تو پہنچنے والے ہندوستانی ہوتے ہیں، ایرانی ہوتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، دوسرے ملک سے جاتے ہیں، یہی عرب ہوتے ہیں کہ جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پھل لے لو، کوئی لیتا ہے کھجور لے لو، کوئی کہتا ہے یہ لے لو، کوئی کہتا ہے شربت پی لو۔ چلو یہاں تک تو آسان ہے، لیکن وہ عزاداروں کا پیر بھی دباتے ہیں،
پیر دبانے تک تو ٹھیک ہے، لو عزاداروں کی جوتیاں پالش کرتے ہیں۔ کس بنا پر ہے؟ عزاداری امام حسین کی بنا پر ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ 40 کے بعد زیارت ختم کر کے ہم جب آ رہے تھے تو اس پلین کے اندر جو ہے کچھ بوہری سماج کے لوگ بھی تھے، اور ان کے بازو میں ایک بوہری سماج کا ایک ضعیف انسان بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہمارے استاد نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے آپ کا سفر کیسا رہا، زیارت کیسی رہی؟ تو جیسے انہوں نے یہ پوچھا، اس نے کہا کہ میں نجف سے کربلا پیدل جا رہا تھا۔ اتنا کہا گریا کرنے لگا، رونے لگا۔ ہمارے ساتھ نے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب ہم پیدل جا رہے تھے تو ایک موقع پر ہم لوگوں نے قیام کیا، رات زیادہ ہو گئی تھی، تو ایک موقع پہ میں سو رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو میرے پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے جب احساس ہوا تو میں گھبرا کے اٹھا کہ کہیں چور وغیرہ تو نہیں ہے، سامان وغیرہ ہمارا چرا کر کے لے جائے گا۔ جب میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عراقی ہے جو بیٹھا ہوا میرا پیر دبا رہا تھا، میرا پیر دبا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بوہرا سماج سے تعلق رکھنے والا ہوں، شیعہ نہیں ہوں، بوہرا سماج سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ جواب سنیں گے اس عراقی؟ وہ کہتا ہے آپ چاہے جس مسلک کے ہوں، چاہے جس کنٹری سے آئے ہو، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ کربلا آئے ہو تو حسین کے عزادار ہو، اور جب حسین کے عزادار ہو تو تمہاری خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ 40 ہے، اور واقعاً یہ 40 کی زیارت اتنی عظیم زیارت ہے کہ جس میں وقت کا امام بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ مقدس اردبیلی کا، نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے عالم دین، مجتہد، فقیہ۔ وہ ایک مرتبہ اسی 40 میں گئے ہوئے تھے، تو پیدل واک کر رہے تھے، اور جب شب چہلم، شب 40 جب کربلا معلیٰ پہنچے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پہلے امام حسین کا مصائب ہو جائے، پھر اس کے بعد زیارت شروع کریں گے۔ اب ان کے ساتھ جو ان کا شاگرد تھا وہ اس کو ڈھونڈنے لگے کہ فلاں شاگرد کو بلاؤ، وہ مصائب پڑے گا ہمارے لیے اور ہم گریا کریں گے، لیکن وہ شاگرد بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ جب وہ نہیں ملا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا شاگرد کہیں مل نہیں رہا، کہیں کھو گیا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہم زیارت 40 پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مصائب پڑھیں گے۔ اب مقدس اردبیلی جیسا فقیہ، مجتہد زیارت 40 پڑھ رہا ہے، اور جتنی پبلک ہے وہ سب کے سب گریا کر رہے ہیں، سب کے سب گریا کر رہے ہیں، اور ان پبلک میں ایک نوجوان بھی آ کر کے کھڑا ہوا، وہ بھی زار و قطار رو رہا۔ جب زیارت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر اپنے شاگرد کو یاد کیا کہ میرا وہ شاگرد ملا یا نہیں ملا، اس کو بلاؤ، مصائب پڑے گا، ہم گریا کریں گے۔ کہاں گیا میرا وہ شاگرد؟ کسی نے کہا وہ نہیں ملا۔ وہ جو نوجوان کھڑا تھا اس نے جا کر پوچھا کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ کہ وہ ہمارے لیے مصائب پڑھتا تھا۔ کہا اگر تم کہو تو میں مصائب پڑھ دوں۔ مقدس اردبیلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مصائب پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ یہ پہچانتے نہیں تھے کہ وہ کون تھا۔ اگر پہچانتے ہوتے تو یہ الفاظ نہ نکلتے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں پڑھنا آتا ہو تو پڑھ لو۔ اس جوان نے صرف ایک جملہ کہا ہے، مصائب مکمل ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ اوجھل ہوئے ہیں تب پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ وقت کے امام تھے۔ اور جب مصائب انہوں نے شروع کیا ہے تو ذریعہ امام حسین کی طرف نظر کر کے صرف ایک جملہ کہا ہے، اے جد مظلوم، نہ ہی یہ مقدس اردبیلی اور نہ ہی میں
اس منظر کو بھول پائیں گے کہ جب آپ در خیمہ پر کھڑے ہو کر زینب سے کہہ رہے تھے اے زینب ارے میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا ہے، اے زینب میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا ہے۔ عزیزو وقت کا امام شرکت کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے واقعاً امام حسین در خیمہ پر جب آئے ہیں، بیویوں خدا حافظ، ساری بیویوں سے خدا حافظی کی ہے، باہر نکلے ہیں خیمے سے اور نکلنے کے بعد جب گھوڑے پر سوار ہوئے چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے اسب وفادار ارے میں جانتا ہوں کہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تو بھی تھک گیا ہے، مگر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تیری آخری سواری ہے، اس کے بعد تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عجب نہیں کہ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا ہو اے آقا رے میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک بچی میرے سموں سے لپٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ ہے جو گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجناح ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پیار کیا۔ بی بی سکینہ کہتی اے بابا آپ بھی مقتل میں جا رہے ہیں؟ بابا جب مجھے نیند آیا کرتی تھی تو میں آپ کے سینے پہ سو جایا کرتی تھی، اے بابا آپ کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ امام حسین نے کہا اے بیٹا رے آج سے قانون تبدیل ہو جائے گا، تم اماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ کہتے ہیں بابا ایک آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجیے، آپ اور ہمارا مظلوم امام جلدی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ سلایا، سکینہ کو پیار کیا، اس کے بعد خیمے میں بھیج دیا، رخصت ہوئے میدان کربلا میں آئے۔ جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، اے لعینو تم نے میرے عباس کو مارا، اے لعینو تم نے میرے علی اکبر کو مارا، اے لعینو تم نے میرے اور محمد کو مارا، اے لعینو تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کیا ہے، اے عباس اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، اے علی اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے قاسم اٹھو اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ ارے مولا حسین بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ناگاہ ہاتف غیبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز کو آنا تھا کہ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اب جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوٹے سمٹی ہے، سمٹنے کے بعد کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی تیر سے وار کر رہا ہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اتنا تیر مارا گیا مولا گھوڑے پر نہ سبر سکے، جب زمین پر آئے ہیں امام کا لاشا تیروں پر معلق ہو
دردوں کے ساتھ حسین کے سر کو تن سے جدا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔